ایک عالم کا بیان کیا ہوا ہے کہ امام موسیٰ صدر نے سب سے پہلا کام لبنان میں کیا کہ ممبر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گویا ایک طرح کی شرط لگا دی تھی کہ ممبر اپنے شوق پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ادا کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ اگر حزب اللہ کی تاریخ پڑھا جائے بہت زیادہ عرصہ نہیں، انقلاب اسلامی کے بعد آج جو حالات بعض جگہ بعض مسلمانوں کے ہیں اس سے بدتر حالات وہاں پر مومنین کے تھے، لیکن اس وقت پورے علاقے میں ہر فیلڈ میں اگر کوئی قوم سب سے آگے ہے تو وہی قوم ہے، ہر میدان میں اگر آگے ہے تو سب سے آگے وہی قوم اس وقت ہے جسے ہم لوگ حزب اللہ کہتے ہیں، جنہیں دوسرے رخ سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، ورنہ خالی ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے، یہ تو اسلحہ ان لوگوں کے مقابلے میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ ہر انصاف پسند انسان کے ساتھ میں وہ کھڑے ہو کر انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ ہر انسان کے کام بھی آ رہے ہیں، وہ قوم کے کام بھی آ رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے کام بھی آ رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر تاریخ پڑھیے اس قوم کی ترقی کا سب سے بڑا ایک راز وہاں کے علماء کے مطابق یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو امام موسیٰ صدر نے کیا تھا ممبروں کو اپنے اختیار میں لے لیا تھا۔ وہاں کی تاریخ ایک عالم کا بیان کیا ہوا ہے کہ امام موسیٰ صدر نے سب سے پہلا کام لبنان میں کیا کہ ممبر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گویا ایک طرح کی شرط لگا دی تھی کہ ممبر اپنے شوق پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ادا کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ اور یہیں پر ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ چونکہ یہ ممبر غدیر کا ممبر ہے اور رسول اللہ کی غدیر میں بنیادی شرط اہلیت و لیاقت تھی، رسول اللہ ممبر غدیر کے اوپر اسی کو لے کر گئے جس کے اندر اہلیت پائی جاتی تھی، لیاقت پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ نے اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں نہ عمر کو دیکھا ہے، نہ ایج کو دیکھا ہے، نہ تعلقات کو دیکھا ہے، نہ خاندان کو دیکھا ہے، نہ مال و دولت کو دیکھا ہے، بلکہ اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول اکرم نے ممبر غدیر پر لے جانے کے لیے صرف لیاقت و اہلیت کو دیکھا ہے۔ اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں جس کے اندر لیاقت پائی جاتی تھی اسے رسول ممبر غدیر کے اوپر لے کر گئے ہیں۔ شاید ممبر غدیر پر رسول اللہ نے ایک اہل کو لے جا کر پیغام دیا کہ جب جب اس ممبر کے اوپر اہل آتا رہے گا پیغام غدیر دنیا تک پہنچتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل کو لے کر گئے ہیں تو یہاں پر بہت معذرت سے یہ بھی جملہ کہنے کا ہے کہ ممبر غدیر اپنا فن دکھانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ پیغام علی پہنچانے کی جگہ ہے، اور امیر المومنین کے پیغام کے لیے ظاہر سی بات ایک بہت بڑا پیغام سماج سے جہالت کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ جب سماج سے جہالت کا خاتمہ ہوگا تبھی فکریں بیدار ہو سکتی ہیں، جب سماج سے جہالت کا خاتمہ ہوگا تبھی قوم میں شعور آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں جہالت سے مراد خالی اسکول سے دور ہو جانا نہیں ہے بلکہ جہالت سے مراد روایات میں بے عقلی کا شکار ہو جانا ہے، بے شعوری کا شکار ہو جانا ہے، یا اندھی عقیدتوں کا شکار ہو جانا ہے۔